والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بھائی کچھ سوالات ہیں۔ طواف کے دوران رکن یمانی اور ملتزم کا استلام جائز ہے؟ ملتزم کا تو استلام ہے ہی کون۔ استلام کا معنی ہے بوسہ لینا یا ہاتھ لگا کر اس کو چوم لینا یا لاٹھی لگا کر اس کو چوم لینا یا دور سے اللہ اکبر کہنا، اس کا معنی ہے استلام۔ یہ حجر اسود کا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لے سکیں الحمدللہ، نہ لے سکیں تو ہاتھ لگا کر چوم لیں، نہ کر سکیں کوئی رومال یا لاٹھی لگا کر چوم لیں، نہ ہو تو پھر دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کو پھر چومنا نہیں ہے۔ باقی رہ گیا ملتزم جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے، اس کا استلام نہ کوئی اشارہ ہے اس کی طرف، نہ اس کو چومنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رکن یمانی جو حجر اسود والے کونے سے پہلے آتا ہے، اس کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بس کافی ہے، کہنا کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ نہ لگ سکے تو وہاں سے گزر جائیں، اللہ اکبر وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوت شدہ یا زندہ عزیز کی طرف سے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ اکیلے طواف کا تو بھی کہیں ذکر آیا نہیں، البتہ اگر وہ فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے مگر آ نہیں سکتا تو اس کی طرف سے عمرہ اور حج کر سکتے ہیں۔ حج یا عمرے پر جانے والے کے لیے وہاں نماز پوری پڑھنی ہے یا کہ دوگانہ؟ کئی لوگوں نے مصیبت ڈال رکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے دن، کوئی کہتا ہے 4 دن سے زیادہ اگر رہے تو پوری پڑے، کوئی کہتا ہے 15 دن سے زیادہ رہے تو پوری پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے سے نکلے ہیں واپس آنے تک ہمیشہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا جب تم سفر کرو تو کوئی حرج نہیں، قصر کر لو۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ یا سعودی عرب میں ہم لوگ مقیم ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں؟ کسی سے پوچھ لو، وہی یہ کہ ہم مسافر ہے۔ بھائی ہماری مسافری تو اتنی شدید ہے کہ جب چاہے کوئی غلطی ہو تو سعودی عرب کی حکومت پکڑ کر جہاز پر بٹھا دے۔ تو اس لیے آپ وہاں قصر کریں، سنت طریقہ قصر ہی ہے۔ ہاں اگر امام صاحب پوری پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے نا، جب امام صاحب پوری پڑھا رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے۔ عورت کو ایام آ گئے حج کے دنوں میں، کیا وہ عرفات کے میدان میں جائے گی؟ ہاں صحیح بخاری میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کو اس طرح ایام آ گئے، آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ حاجی کرتا ہے سب کچھ کرو، عرفات میں جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، دعائیں کرو، پھر اس کے بعد مزدلفے میں بھی آؤ، پھر آ کر کنکریاں بھی مارو، صرف بیت اللہ کا طواف جب پاک ہوگی اس وقت کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ پھر 10 ذوالحجہ کو 3 ذوالحجہ کو ان کو ایام آئے تھے اور 10 تاریخ کو پاک ہو گئی، پھر انہیں بیت اللہ کا طواف کر لیا۔ آج کل گولیاں نکلی ہوئی ہیں، ویسے وہاں کے علماء سے میں نے ایک درس میں سنا، کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت گولیاں کھا کر اپنا کیونکہ سفر ہے تو چلو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے گولیاں کھا کر بھی گزارا کر سکتی ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھنا ہے یا کہ پاکستان کے حساب سے؟ ہماری ہر عبادت بھائی پاکستان کے حساب سے ہونی ہے۔ حج کی قربانی میں جانور چھوٹا ہونا ضروری ہے یا کہ بڑی قربانی کے ساتھ اس سے ہو سکتے ہیں؟ حج میں چھوٹا بھی ٹھیک ہے اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں اور وہاں اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں۔ البتہ حج کے علاوہ جو قربانیاں ہیں، ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک سفر میں تھے ہم، یا حضرت انس کی حدیث ہے، تو سفر میں قربانی کا وقت آ گیا تو اونٹ میں ہم 10 آدمی شریک ہو گئے اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو گئے۔ دودا جانور ہونے کے باوجود بندہ چوگا جانور خرید سکتا ہے؟ ہاں خرید سکتا ہے بھائی، کیونکہ مسنہ کا معنی ہے السنی دوندا یا اس سے جو اوپر ہو،
فسنہ کا معنی جو دوندا ہو یا دوندے سے اوپر ہو، تو چوگا اوپر ہے، چھگا بھی اوپر ہے۔ مسجد خیف کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ مسجد اللہ نے وہاں بنائی ہوئی ہے، باقی کوئی یاد اس وقت نہیں ہے، یہ تو پوری کتاب ہے بھائی۔ قربانی کے لیے جانور تول کر خرید سکتا ہے؟ ہاں خرید سکتا ہے۔ قسطوں پر کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے؟ ہاں خریدی جا سکتی ہے، لیکن نقد اور ادھار میں فرق جو ہے، بہت سے علماء تو اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن جائز ہماری دانست اور تحقیق میں یہ جائز نہیں ہے، سود کے ساتھ یہ ملتی ہے بات، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوا پھر وہ ہمیشہ وہیں رہے گا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا؟ یہ تو بھائی بات کی بات ہے نا، اس وقت تو نہیں ان کو کہا تھا، بلکہ قرآن میں ہے کہ ان کو کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دیکھنا تمہیں جنت سے نکال نہ دے، ہے نا قرآن میں، فلا یخرجنکما من الجنت، دیکھنا یہ تمہیں یہاں جنت سے نہ نکال دے۔ ہاں جی قربانی 4 دن ہے بھائی، رفڑ روپڑ کوئی نہیں۔ وہ دیکھو نا حج ہے نا، ایک ہو گیا 10 تاریخ، اور اس کے بعد حج وہاں منا کے میدان میں کتنے دن رہنا ہے؟ 11 12 13، تو یہ ایام منا فرمایا کھانے پینے کے دن ہے، صحیح حدیث ہے، کھانا پینا کی جو ذبح ہی نہیں کر سکتا چوتھے دن تو کی کھائے پیے گا؟ اچھا جنت میں کچھ بھی کھانے پینے کی پابندی نہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام پر کیوں پابندی تھی؟ اللہ کے بندے یہ بعد کی بات ہے، پہلے کی بات نہیں۔ وہ تو اللہ نے فرمایا نا کہ دونوں میاں بیوی کو جو مرضی کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ رہا یہ کہ کیوں پابندی تھی، کیوں اپنے چھوٹے کو پوچھا جاتا ہے، بڑا کو پوچھو گے تھپڑ کھاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب بڑوں سے بڑا اس کو پوچھ رہے ہیں آپ کیوں پابندی تھی؟ مرضی والا جو چاہے کرے۔ شیطان جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں جا کر کیسے ورگلایا؟ جنت میں جانے کا کہاں ذکر ہے؟ باہر کھڑا ہو کر بھی ورگلا سکتا ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں جنت میں جا کر ہی ورگلائے گا، باہر کھڑا ہو کر بھی ورگلا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ شیطان کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ آ گئے، قصہ مختصر، اس نے ایسا کوئی ایسا وسوسہ ایسا ڈالا، کہا تم ہمیشہ زندگی مل جائے گی اور فرشتے بن جاؤ گے، بس پھر تمام انسان کی کمزوری ہے۔ آدم علیہ السلام اگر شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے تو ہم کیسے شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، وہ یہ کہ ابلیس نے نافرمانی کی نا، لیکن جب پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کہتا میں بہتر ہوں، اپنی بات پر اڑ گیا۔ اور ہمارے ابا جی نے اور امی نے جب غلطی کی تو اللہ نے پوچھا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا جی شیطان نے پھسلا دیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ بس یہ حل ہے، جب غلطی ہو اسی وقت معافی مانگ لے، شیطان الٹا بھی لٹک جائے نا ہمارا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ جب غلطی ہو دیر کرنے کے بجائے فوراً معافی مانگ لے، جس طرح ہمارے والدین نے مانگی تھی، یہ اس کا حل ہے۔ کیا اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ہے کہ میری امتی میرے امتی بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں علماء امتی میری امت کے عالم بنو اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں، مگر یہ صاف ہی جھوٹ ہے۔ امتی نبی سے افضل کسی صورت میں ہو سکتا نہیں ہے، اور اس کی سند بھی کوئی ہے نہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ استخارہ کا مقام شریعت میں کیا ہے؟ استخارہ کسی کے لیے کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے؟ استخارہ کا یہ مطلب کہ پتہ چل جائے کل کیا ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو پھر غیب کا دروازہ کھولنے والی بات ہوئی کہ ہمیں غیب کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا۔ استخارہ کا مطلب یہ، اس کے الفاظ ہیں دعا کے،
کہ یا اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے، میری قسمت میں کر دے، پھر برکت کر، نہیں آسان تو پھر اسے ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اور جو جس میں میرے لیے بہتری اس میں کر دے۔ اس میں غیب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوتگی والے گھر میت کو دفنا کر بعد میں اکٹھا دعا کرنا درست ہے؟ ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحابی کہتا ہے کہ ہم میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے گھر میں اکٹھ کرنے کو اور کھانا پکانے کو نوحہ خوانی شمار کرتے تھے، جس کو بین کہتے ہیں، وہ تو حرام ہے۔ ہاں تعزیت کے لیے جائے، 1 2 4 اتفاقاً اکٹھے ہو گئے پھر بکھر گئے، لیکن اس کے لیے کٹ کرنا، پہلے تو ضرورت ہے نا جنازہ پڑھنا، اس لیے بعد میں کٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اذان یا تلاوت قرآن کے دوران کوئی شخص سلام کرے تو جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دینا چاہیے۔ نماز کے دوران بھی اگر کوئی سلام کہے تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا چاہیے، منہ سے زبان سے نہیں دینا چاہیے۔ بیماری کے لیے کوئی تعویذ دے تو پہنا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیت اترتی کاتب کو بلا کر لکھواتے تھے، لوگوں نے آپ کی احادیث بھی لکھی ہے، لیکن آپ کسی کو ایک ہی تعویذ لکھ کر دے دیتے، لو بھئی گلے میں ڈال دو، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے جب آپ نے نہیں کیا تو ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفار وغیرہ پڑھتے ہیں، مگر کئی جگہ پر کلمہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ دیکھو بھئی جو تو اذکار آئے ہیں وہ ہر شخص اپنے اپنے پڑھے، کورس کی شکل میں بھی اکٹھا ہو کر یہ بدعت ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اکیلے کا اس طرح کورس کی شکل میں ورد، یہ بدعت ہے، یہ درست۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔